السلام علیکم. خبر دوپہر میں اعظم علی خان یوسف ظہیر. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. دلی کے 2 اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی. طلباء محفوظ مقامات پر منتقل. پورے علاقے کی تلاشی جاری. نمشا پریا معاملے کی سپریم کورٹ میں آج ہوگی سماعت. ہندوستانی نرس کو بچانے کے لیے مرکزی حکومت کو ہدایات دینے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی داخل. مزارات شہداء پر حاضری سے روکنے پر احاطے کی دیوار پھلانگ کر قبرستان میں داخل ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. فاتحہ خوانی کی اور گلہائے عقیدت بھی پیش کیے. کرناٹک اور کرناٹک والوں کی توہین کرنا بی جے پی کی عادت بن گئی ہے. رندیپ سنگھ سرجیوالا کی بی جے پی پر تنقید. اٹلی سے سماجی کارکنان کا ایک اور جہاز امدادی سامان لے کر غزہ کی طرف روانہ. خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان سے لیس ہے جہاز. دلی کے چانکیہ پوری نوی اسکول اور دوارکا کے سی آر پی ایف پبلک اسکول کو آج صبح ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے اور اس کے بعد دونوں اسکولوں میں افراتفری مچ گئی. دھمکی کی خبر ملتے ہی دلی پولیس نے فوری کارروائی شروع کر دی. دونوں اسکولوں میں بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کو تعینات کر دیا گیا. ابھی تک جانچ میں کسی بھی اسکول میں کوئی مشتبہ شے نہیں ملی. دلی پولیس نے بتایا کہ دونوں اسکولوں کو پیر کی صبح ایک ای میل حاصل ہوا جس میں اسکول کیمپس میں بم ہونے کی دھمکی دی گئی تھی. ان میں سے ایک اسکول چانکیہ پوری تو دوسرا دوارکا میں واقع ہے. پولیس نے بتایا اس طرح کی دھمکی پہلے بھی دلی اور این سی آر کے کئی اسکولوں کو ای میل کے ذریعے دی جا چکی ہے. پولیس نے اسے سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری تلاشی مہم شروع کر دی. دونوں اسکولز کو خالی کرا لیا گیا ہے. طلباء کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. حالانکہ تلاشی مہم کے دوران کوئی بھی مشتبہ چیز نہیں ملی. دوارکا پولیس نے بتایا کہ 14 جولائی کی صبح شمالی پولیس تھانہ علاقے میں واقع سی آر پی ایف اسکول کو بم کی دھمکی ملی اور ایک ای میل کے ذریعے یہ دھمکی ملی اور پی سی آر کال ملی اور اس کے بعد پورے علاقے میں تلاشی لی گئی ہے. مقامی پولیس، پی سی آر اور ڈاگ اسکواڈ اور بم ڈسپوزل دستہ اسکول پہنچ گیا. پورے اسکول کی تلاشی لی گئی. اس کے علاوہ سائبر پولیس ماہرین ای میل کے ذرائع کا پتہ لگا رہے ہیں. اسکول کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. بہار کی ووٹر لسٹ میں غیر ملکی باشندوں کی موجودگی سے متعلق آر جے ڈی رہنما تیجسوی یادو کے بیان پر بی جے پی کے سینئر لیڈر مختار عباس نقوی نے رد عمل دیا. ان کا کہنا ہے کہ تیجسوی یادو کانگریس پارٹی یا غیر قانونی دراندازوں کی تائید کرتے ہوئے ایک غلط مثال قائم کر رہے ہیں کیونکہ یہ درانداز غیر قانونی طور پر اب ملک اور بہار کے ووٹرز بن گئے. ان کا کہنا تھا کہ ان غیر قانونی دراندازوں کا قانونی ووٹر بن جانا دراصل ہندوستان کے شہریوں کے حقوق پر قبضہ کرنا ہے، ان کے حقوق کا اغوا کرنا ہے. ہے کہ جو پارٹیاں چاہے وہ تیجسوی جی کی پارٹی ہو یا کانگریس پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی، جو اویدھ گھسپیٹھیاں ہیں، جو آج ویدھ متداتا بن گئے ہیں، ان کو نظر انداز کرنے کی بات کر رہے ہوں، ان کو جو ہے وہ ویدھتا کو ان کے اس اویدھ ناگرکوں کو ویدھ دکھانے کی اور جتانے میں لگے ہوں، تو مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں. یہ اویدھ گھسپیٹھیوں کا ویدھ متداتا بننا، یہ بھارت کے جو ناگرک ہیں ان کے جو حق ہیں ان کو ہائی جیک کرنا ہے، ان کے ادھیکاروں کا اپہرن کرنا ہے. اور اس ادھیکاروں کے اپہرن اور حق کے ہائی جیک کرنے میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ جو ویدھ بھارتی مسلمان ہیں. یہ اویدھ گھسپیٹھیے جو چاہے بنگلہ دیش سے آئے ہوں، چاہے میانمار سے آئے ہوں، یا کہیں سے بھی آئے ہوں، یہ اگر کسی کے حق کو مار رہے ہیں تو وہ ان بھارت کے مسلمانوں کے حق کو مار رہے ہیں، جن کے آرتھک حق ہیں، جن کے شیشنک حق ہیں، ان کے اور بھی ادھیکار ہیں،
اس کو وہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں, اس کو قبضہ کر لیتے ہیں, اس کو جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں. تو اس لیے اس اویدھ گھسپیٹھیوں کے بے تحاشا جن سنکھیا وسفوٹ کو کسی بھی روپ میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ آج نمشا پریا معاملے کی سماعت کرے گا. دائر کردہ عرضی میں سپریم کورٹ سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ مرکزی حکومت کو ہندوستانی نرس کو بچانے کے لیے سفارتی ذرائع کا استعمال کرنے کی ہدایت دے. یمن میں پھانسی کی سزا پانے والی کیرلا کی نرس نمشا کو پھانسی پر چڑھائے جانے میں اب 2 ہی دن کا وقت باقی بچا ہے. اسے 16 جولائی کو پھانسی دیے جانے کا وقت مقرر ہے. نمشا پریا پر الزام ہے کہ اس نے 2007 میں اپنے یمن کے کاروباری پارٹنر طلال عبدو کا قتل کر دیا تھا. اس کو لے کر وہاں پر پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ رندیپ سنگھ سرجیوالا کا کہنا ہے کہ کرناٹک اور کرناٹک کے باشندوں کی توہین کرنا بی جے پی کی عادت بن چکی ہے. یہ صرف کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کی توہین نہیں ہے بلکہ کرناٹک کے 7 کروڑ لوگوں کی توہین ہے. بی جے پی کرناٹک کو صرف روپیہ لینے والی مشین کے طور پر دیکھتی ہے. ریاست سے 1 روپیہ جی ایس ٹی کی وصولی کے بعد صرف 13 پیسے واپس کیے جاتے ہیں. BJP has become a habitual offender when it comes to insulting people of Karnataka and Kannadigas. It's not an insult to Chief Minister of Karnataka. It's an insult to 7 crore people of Karnataka, the Kannadigas, brothers and sisters. For BJP only treats Karnataka as a money minting machine. They take 1 rupee in GST and they only give us back 13 paisa. They don't give 5,300 crores promised for the Upper Bhadra project. They don't clear Krishna Water Tribunal. They don't notify it. They don't clear Kalsa Banduri. They don't clear Yatne Hole project because lakhs and lakhs of people will get drinking water. They don't clear Mekedatu project. They are every day trying to only collect tolls. This bridge is for free. Has Mr. Nitin Gadkari built it from Government of India's budget? He is going to charge 50 times the cost of the bridge from people of Karnataka. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے مزارات شہداء پر حاضری سے مبینہ طور پر روکنے پر احاطے کی دیوار پھلانگ کر قبرستان میں وہ داخل ہو گئے. ان کے ساتھ ساتھ سیکورٹی اہلکار اور دیگر پارٹی قائدین بھی دیوار پھلانگ کر احاطے مزارات شہداء میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے حاضری کے بعد گلہائے عقیدت پیش کیے، فاتحہ خوانی کی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ مزارات شہداء پر حاضری سے پہلے اس دورے کی کسی کو اطلاع نہیں دی گئی تھی کیونکہ انہیں کل 13 جولائی یوم شہداء کے موقع پر گھر پر نظر بند رکھا گیا تھا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری صرف سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر ہے، ان کے واضح ہدایت کے مطابق ہمیں کل یہاں آ کے فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. سب کو صبح سویرے ہی اپنے گھروں میں بند رکھا گیا. یہاں تک کہ جب آہستہ آہستہ گیٹیں کھلنا شروع ہوئیں اور میں نے کنٹرول روم کو بتایا کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، منٹوں کے اندر اندر میرے گیٹ کے باہر بنکر لگا اور رات کے 12-1 بجے تک اس کو ہٹایا نہیں گیا. آج میں نے ان کو بتایا ہی نہیں. بنا بتائے میں گاڑی میں بیٹھا اور انہوں نے ان کی بے شرمی دیکھیے. آج بھی انہوں نے ہمیں یہاں تک روکنے کی کوشش کی. چوک میں اپنی گاڑی کھڑی کی، نوہٹا چوک میں سی آر پی کا بنکر سامنے لگایا
JNK पुलिस का रक्षक और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। वज़ीर आला मोहन यादव का कहना है कि उन्होंने आज सुबह से मुख्तलिफ अफराद से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों के दौरान मध्य प्रदेश हुकूमत और बैरून मुल्कों से कारोबारी सहूलतों पर तबादला ख्याल किया गया। ये 1-on-1 बातचीत थी। एमिरेट्स में कमर्शियल ऑपरेशंस के सीनियर नायब सदर बराए मगरबी एशिया और बहर हिंद ईसा सुलेमान अहमद ने मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव से मुलाकात पर मसरत का इजहार किया है। उनका कहना था कि यह हमारे लिए मध्य प्रदेश के वज़ीर आला से मिलने का एक शानदार मौका था। हम जानते हैं कि दुबई और मध्य प्रदेश के दरमियान गुज़िश्ता 7 बरसों से हम आहंगी देखी जा रही है और वज़ीर आला के पास रियासत में सरमायाकारी और विजन है और हम इस शराकत दारी के लिए पुरजोश हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कल मुनक़िद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम SCO वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के कल होने वाले इजलास के दौरान वज़राए ख़ारजा मुख्तलिफ़ शोबों के बड़े बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख़याल भी करेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। हिंदुस्तानी खलाबाज ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला और अमले के 3 अफराद पर मुश्तमिल एक्सियोम 4 मिशन आज से वापसी का अपना सफ़र शुरू करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आज से पहर 4:30 बजे वापसी का अमल मुतवक्को है। कल से पहर 3 बजे ज़मीन पर वापस आ सकते हैं। लैंडिंग के बाद ग्रुप कैप्टन शुक्ला और अमले के दीगर अरकान ज़मीन की कशिश सकल से मुताबिकत पैदा करने के लिए फ़्लाइट सर्जन्स की निगरानी में 7 दिन की बहाली प्रोग्राम से गुजरेंगे। महकमा मौसमियात ने आज राजस्थान के बाज़ हिस्सों, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाके, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं शदीद और कहीं बहुत ज़्यादा शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली के कुछ हिस्सों यानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में भी और जम्मू और कश्मीर, साहिली कर्नाटक, अंडमान निकोबार, जज़ायर और शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी मूसलाधार बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। खादिमुल कुरान व बानी मदरसातुल अरबिया तहफ़ीज़ुल कुरानुल करीम मरहूम मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी अलैहि रहमा के इंतकाल पर उलमा, हुफ़्फ़ाज़, शागिर्दान और पसमानदगान की जानिब से दुआए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मक्का कॉलोनी काला पत्थर जामा मस्जिद गौसुस सकलैन में 14 अक्टूबर को बाद नमाज मग़रिब ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद है। मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी अलैहि रहमा की नमाज जनाजा 13 जुलाई को ईदगाह मीर आलम में अदा की गई। मौलाना के फ़र्जंद हाफिज़ मोहम्मद ज़करिया ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अमीर जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद निज़ामी, मुफ्ती सैयद शाह सादिक़ मोहिउद्दीन फ़हीम निज़ामी ने दुआ की। नमाज जनाजा में उलमा, हुफ़्फ़ाज़ समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की थी।
ضلع سوریاپیٹ کے کانگریس پارٹی میں گروپ بندیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ رکن اسمبلی ایم سموئل کے حامیوں نے دامودر ریڈی کے فلیکس بینرز پھاڑ دیے۔ کچھ عرصے سے سابق رکن اسمبلی دامودر ریڈی اور موجودہ رکن اسمبلی سموئل کے گروپوں کے درمیان اقتدار کی لڑائی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے جلسے کے موقع پر رام ریڈی اور دامودر ریڈی کی جانب سے لگائے گئے فلیکس بینرز کو موجودہ رکن اسمبلی کے حامیوں نے پھاڑ دیا تھا۔ آندھرا پردیش میں اتوار کی رات ایک دردناک حادثے میں 9 مزدوروں کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا ہے اور جب آموں سے بھرا ہوا ٹرک الٹ گیا۔ حادثے میں مرنے والے 9 لوگوں میں 5 خواتین شامل ہیں جبکہ 10 دیگر افراد زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے راجم پیٹ کے سرکاری ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آموں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے مزدور ٹرک الٹنے سے اس کے نیچے دب گئے اور موقع پر ہی کئی لوگوں نے دم توڑ دیا۔ ٹرک ڈرائیور حادثے میں بچ گیا۔ ڈرائیور نے پولیس کو بتایا کہ سامنے سے آ رہی کار کی ٹکر سے بچنے کی کوشش میں توازن بگڑ گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں میں آم توڑنے وہ لوگ گئے تھے۔ ٹرک آموں کے ساتھ ریلوے کوریڈور بازار جا رہا تھا اور مزدور اس کے اوپر بیٹھے تھے کہ حادثے میں مزدور 30 سے 40 ٹن آموں کے نیچے دب گئے، جس میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ریونیو ملازم نے سسرالی رشتہ داروں اور خاتون سرکل انسپکٹر کی ہراسانی اور ذہنی اذیت کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 34 سالہ شراوند کمار نے خاتون پولیس اسٹیشن کے سرکل انسپکٹر کی جانب سے مختلف مقدمات درج کیے جانے کے بعد مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے خودکشی کر لی تھی۔ مہلوک شراوند کریم نگر رورل منڈل کے ریونیو دفتر میں ریکارڈ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ شراوند کمار کی شادی 2021 میں کریم نگر سے تعلق رکھنے والی نیلما سے ہوئی تھی اور اسے ایک 4 سالہ بیٹی ہے۔ گزشتہ 1 سال سے دونوں کے درمیان جھگڑے تھے، جس کے بعد نیلما نے شکایت درج کرائی تھی۔ خاتون پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی جہیز کی ہراسانی کی، اور شراوند کمار اپنی فیملی کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا، جہاں مبینہ طور پر سی آئی شری لتا نے اس پر مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے۔ ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی اقدام کیا اور سیلفی ویڈیو ریکارڈ کیا اور انتہائی اقدام اٹھا لیا۔ تلنگانہ کے ظہیر آباد ٹاؤن میں واقع فائز نگر کے رہائشی ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مہلوک کی شناخت 25 سالہ محمد تاج الدین کے طور پر ہوئی ہے اور ان کی لاش رحمت نگر علاقے میں ایک سنسان کنویں سے برآمد ہوئی۔ تاج الدین ہفتے کے دن دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے، مگر رات تک واپس نہیں آئے۔ ان کی موٹر سائیکل جامع مسجد کے قریب سے برآمد کی گئی۔ اتوار کے دن پولیس کو رحمت نگر میں ایک پرانے کنویں میں لاش پائے جانے کی اطلاع ملی، جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو باہر نکالا اور پنچنامے کے بعد سرکاری ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مہلوک کے جسم پر گہرے زخموں کے نشان پائے گئے، جس سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں بے رحمی سے قتل کر کے لاش کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فوری طور پر جنگ بندی، تمام یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کو ضروری قرار دیا ہے۔ ان کا یہ موقف اردن کے دارالحکومت عمان میں اپنے قیام گاہ پر سابق برطانوی وزیر اعظم اور بین الاقوامی 4 فریقی کمیٹی کے سابق ایلچی ٹونی بلیئر سے ملاقات کے دوران سامنے آیا۔ عباس نے زور دیا کہ واحد قابل عمل حل یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی سے مکمل انخلاء عمل میں لائے اور فلسطینی ریاست کو عرب اور بین الاقوامی مؤثر حمایت کے ساتھ وہاں مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے دی جائے۔
लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर एक छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद एयरपोर्ट से तमाम फ़्लाइट्स कर दी गई हैं, मनसूख की गई हैं और साउथ एंड एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन गैर एलानिया मुद्दत तक बंद रहेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली एक फुटेज में स्याह धुआं उड़ता दिखाई दिया है और बरतानिया के लंदन साउथ एंड एयरपोर्ट पर एक अलमनाक हादसा यानी तैयारा हादसा हुआ है और यह इस तैयारे में बताया जा रहा है कि 13 मुसाफिरों और 2 अमले के अरकान को ले जाने की गुंजाइश थी और महलूकीन के बारे में या हलाकतों के बारे में तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। इटली के जजीरे सिसिली से समाजी कारकुनान का एक और आबी जहाज़ खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान लेकर गजा की जानिब रवाना हो गया है। रवानगी के वक्त बंदरगाह पर दर्जनों अफराद मौजूद थे जिन्होंने फ़लस्तीनी परचम थामे हुए थे और उन तमाम अफराद ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। कश्ती को अलविदा किया। ये कश्ती तकरीबन 1800 किलोमीटर का फासला तय करेगी और गजा पहुंचने के लिए उसे 1 हफ़्ता लग सकता है। ये कश्ती रास्ते में इटली के जनूबी शहर पर रुकेगी, जहां फ़लस्तीन के 2 अरकान पार्लियामेंट भी कश्ती पर सवार होंगे। गजा के वस्ती इलाके नुसैरत में पानी भरने के लिए जमा होने वाले बच्चों पर इजरायली हमले में कम से कम 6 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद हो गए, 17 जख्मी हो गए। इजरायली फ़ौज का कहना है कि फ़िज़ाइया की जानिब से इस इलाके में फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के एक रुकन को निशाना बनाया गया था, ताहम किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से मिसाइल अपने हदफ से दूर गिरा। इजरायली फ़ौज ने शहरियों को पहुँचने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलबा महफूज मकामात पर मुंतकिल, पूरे इलाके की तलाशी जारी। निमशा प्रिया मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। हिंदुस्तानी नर्स को बचाने के लिए मरकजी हुकूमत को हिदायत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी अर्जी। वज़ारत शुहदा पर हाजिरी से रोकने पर अहाते की दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में दाखिल हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, फातिहा खानी और गुलाह अक़ीदत पेश किया। कर्नाटक और कर्नाटक वालों की तौहीन करना बीजेपी की आदत बन गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बीजेपी पर तनकीद। इटली से समाजी कारकुनान का एक और जहाज इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ रवाना। खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान से लैस है जहाज। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।